بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث عشر، 13واں سبق۔ حکم اسی کا چلتا ہے جو احکم الحاکمین ہے۔ حقیقت میں ہر وہ عمل جو آپ کے اختیار میں ہو وہ تدبیر، اور جو آپ کے بس میں نہیں وہ تقدیر۔ سول اسپتال سکھر ڈویژن سطح پر ایک بڑی ہسپتال ہونے کے ناطے کافی علاقے کے مریضوں کے لیے شفا کے ذرائع بھی مہیا کرتی ہے، مگر یہ ممکن نہیں کہ سارے انسان مل کر اللہ عز و جل کے فیصلے کو شکست دے دیں۔ شاید 2010 کے اوائل کا واقعہ یاد پڑتا ہے۔ صبح کا وقت تھا، ہر بندہ اپنے کام میں مصروف عمل تھا۔ ایسے میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے ذرا مختلف کیس سامنے آ گیا۔ ایک نو بیاہتا جوڑا پہلے بچے کی امید لے کر گائنی وارڈ میں داخل ہوا۔ وقت اپنے مقررہ انداز میں گزرتا رہا اور دوسرے دن صبح کو معلوم ہوا کہ داخل شدہ عورت کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ تاہم لیڈی ڈاکٹروں کے مطابق بچے کی ماں کا خون کسی صورت میں بند ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ سب سینئر لیڈی ڈاکٹرز کی حتمی رائے یہی قرار پائی کہ خاتون مریضہ کا آپریشن یعنی ہسٹیکٹمی کی جائے تاکہ خاتون مریضہ کی زندگی بچائی جا سکے۔ یہ بات جب خاتون کے شوہر کو پتہ چلی تو وہ اس وقت کے سول سرجن کے پاس شکایت کرتے ہوئے اپنے دلائل پیش کرنے لگا۔ جناب والا، میری پہلی بیوی ہے، میرا بچہ وہ پہلا بچہ تھا، وہ بھی چل بسا، اور اب میری بیوی کے آپریشن کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں وہ پھر کبھی بھی ماں نہیں بن سکے گی۔ میں اس وقت ایم ایس کے آفس میں موجود تھا۔ اس وقت کے ایم ایس ڈاکٹر ذوالفقار نے بڑے سکون سے جواب دینے کے لیے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی اور کہا کہ اگر مریضہ کا خون بند نہ ہوا تو وہ بھی مر سکتی ہے۔ آپ کو اپنی بیوی کی جان عزیز ہے یا اس کی موت؟ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ مریضہ کے خاوند بڑے اضطراب کی کیفیت سے گزرتے رہے اور بالآخر کہنے لگا کہ جتنا بھی خون چاہیے میں لے آؤں گا، لیکن یہ آپریشن روک دیا جائے۔ آپریشن فی الحال روک دیا گیا۔ میرے لیے یہ نیا کیس نہیں تھا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر رشک ہو رہا تھا کہ ایک نوجوان اپنی شریک حیات کی خاطر ایک دن میں 28 خون کی تھیلیاں لے کر لیبارٹری کی فریزر میں رکھوا گیا۔ یہ اس لیے یاد ہے کہ میں وہاں پر موجود تھا۔ آپ سب سوچ سکتے ہیں کہ ایسے مواقع پر ایک خون کی تھیلی ملنا کسی غنیمت سے کم نہیں ہوتی، لیکن نوجوان کی لائی ہوئی خون کی تھیلیوں سے پورا فریزر ہی بھر گیا۔ وقت جیسا بھی ہو آخر گزر ہی جاتا ہے۔ خاتون مریضہ کی حالت نہ سنبھل سکی اور آخر کار خون کی ساری تھیلیاں بھی ختم ہو گئیں۔ بندے نے مجبور ہو کر ہماری بات مان لی اور آپریشن کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ آپریشن کامیاب رہا اور مریضہ کی زندگی بچ گئی۔ وہ الفاظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان سے ادا کروائے وہ مجھے آج بھی یاد ہیں۔ سول سرجن کے دفتر میں حاضر تھا اور مریضہ کے شوہر اور دیگر ان کے احباب و اقارب بھی موجود تھے۔ سب گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اب دولہے میاں کا کیا ہوگا۔ میں نے سب کے سامنے ایک تجویز رکھی اور سب نے اس پر آمین کر دی۔ میں نے کہا کہ اگر یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہوتا تو اس کا ایک آسان حل یہ بھی ہے کہ میں دوسری شادی کر لیتا اور اس میں سے جو اولاد ہوتی اس اولاد کی پرورش وہ دونوں بیویاں اکٹھے ہی کرتی اور اس طرح گھرداری کے سارے امور بحسن تکمیل پا جاتے۔ کمرے میں سبحان اللہ کے الفاظ گونجنے لگے اور میں اپنی منزل کو روانہ ہو گیا۔ وہی خوشیاں عطا کرنے والا نہایت مہربان ہے اور یہی وجہ تھی
کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کیا آپ کو نیند نہیں آتی، تو اللہ عز و جل نے فرمایا تھا کہ مجھے نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، کیونکہ اگر مجھے نیند آ جائے تو سب جہان ہی ختم ہو جائے، کیونکہ وہی مالک برحق